اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود، پارہ نمبر 12، وما من دابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی ہم نے 5 آیتیں کل مکمل کر لی تھی، ایک مرتبہ ہم اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں شروع سے۔ بیسیکلی پہلے ہم اس کا ڈویژن دیکھ لیتے ہیں نا، کس طریقے سے سورہ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انبیاء اور رسول کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے حصے میں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرسٹ رکوع ہے اس کے اندر کتاب کا ذکر کیا ہے، اپنی کتاب کی بلندی اور اس کے شان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مطلب تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور محکم ہے، یعنی کہ بالکل اسٹیبلشڈ بک ہے اور پختہ ہے۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی نہ کوئی شک ہے، نہ کسی بھی قسم کی مطلب کانٹرری چیزیں آتی ہیں جو ایک کسی چیز سے ٹکراتی ہوں۔ اس کی کتاب کی ساری آیتیں ایک دوسرے کو کیا کرتی ہیں، تقویت دیتی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سائنس اس کے اندر بتائی ہیں۔ پھر اور اللہ نے اس کتاب کے متعلق کفار کو چیلنج کیا ہے کہ کوئی ہے جو اس کتاب جیسی کتاب لا سکے۔ دیکھیے اللہ نے نا مطلب شروعات میں کیا چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے جو اس قرآن جیسا قرآن بنا سکے، پھر اس سے تھوڑا کم کیا، پھر کہا کوئی ہے جو اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ سکے، پھر اور کم کیا کہ 1 صورت ہی لے آؤ، پھر کم کیا کہ بھائی 10 آیتیں لے آؤ، پھر کم کیا کہ 1 آیت لے کر آ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مطلب الگ الگ صورتوں میں یہ چیلنجز کیے ہیں کہ تم قرآن کے جیسی مثل کوئی ایک آیت بھی لا کر دکھا دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جیسی کوئی کتاب بنا سکو، کیونکہ خالق اور مخلوق کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کے بارے میں شروعاتی رکوع میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے شروع ہو رہے ہیں انباء الرسول۔ انباء الرسول یعنی کہ رسولوں کی جو خبریں تھیں، اور اس میں بیسیکلی 6 نبیوں کے ذکر آئے ہیں اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر لاسٹ پارٹ جو ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کس طرح کنیکٹ ہونا ہے، تو وہ تذکرہ آئے گا۔ اب یہاں پر جو نبیوں کا جو تذکرہ آیا ہے اس کے اندر سمجھ لیں کہ اگر ہم لیں تو یہاں پر 6 نبی، 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جیسے پری ابراہیمک لے لیں اور پوسٹ ابراہیمک کے جو ابراہیم علیہ السلام سے جو قبل آنے والے تھے وہ ان 3 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے 3 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا گیا کہ ان سے پہلے 3 تھے، ان کے 3 بعد میں تھے، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رسولوں کی خبریں بتائی ہیں، اور اس کے اندر وہ بتایا گیا کہ کس طرح نبیوں کو جھٹلایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف عذابوں میں ان کو جکڑ لیا، جس طریقے سے وہ نافرمانیاں کرتے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں ذکر آئے گا۔ شروع کے جو نبی ہیں جو پری ابراہیم کے یعنی کہ قبل ابراہیم علیہ السلام کے، وہ 3 نبی کون سے تھے؟ نوح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، اور صالح علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے 3 نبی ہیں لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، اور آخری میں موسیٰ علیہ السلام، جو کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی ہیں۔ اچھا، لوط علیہ السلام جو ہیں بیسیکلی دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہی نبی ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور انہوں نے پھر انہی کے ساتھ جب ان کو شہر بدر جلا وطن کر دیا گیا تھا تو لوط علیہ السلام نے ہی ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو دونوں چاچا بھتیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہی بھتیجے لوط علیہ السلام ہیں، تو یہ ایک ہی ایرا میں آ گئے، لیکن آنے والے بعد میں ہی تھے، تو اسی لیے وہ پوسٹ ابراہیمک میں 3 نبیوں کا ذکر کیا گیا۔ درمیان میں جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر صرف ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو مطلب عذاب آنے والا تھا وہی فرشتے یہ خوشخبری لے کر آئے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ اس کے درمیان میں کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تذکرہ کیا، اپنی نعمت بتائی، اور پھر اس کا چیلنج کیا ہے کہ کوئی اس کتاب جیسی کوئی کتاب لا کر دکھائے۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کو
اس کا میننگ صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمان ہے جس کے فرمان یعنی کون سا ہے؟ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ ہیں اور مفصل ارشاد فرما دی گئی ہیں، تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ ہی کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تم نے کسی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیا دیں گے؟ متاعن حسنا، خوبصورت رزق عطا کریں گے، یعنی جو تمہاری آخرت میں بھی تمہاری کیا کرے گا؟ اعانت کرے گا۔ اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کیا جائے گا، یعنی کہ جو اس کا مستحق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فضل عطا کریں گے۔ فضل کی ڈیفینیشن ہم نے کل دیکھی تھی، ظلم کا اپوزٹ ہوتا ہے فضل۔ ظلم یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، فضل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اس کے حق سے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ دیں تو اسے فضل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ ایک مدت اپنے فضل سے تمہیں اور زیادہ دے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک عذاب کی خبر لے کر آیا ہوں، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ فرما دو، ان کو خوشخبری بھی سنا دو اور دردناک عذاب کی بارے میں بیڈ ٹائیڈنگز اور گڈ ٹائیڈنگز دونوں دے دو، کہ جو اللہ کا فرما بردار رہے گا تو اس کو جنت کے خوشخبریاں ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کتاب کی نافرمانی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی وہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور تم پر اپنا فضل بھی کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یہاں سے ہمارا جز نمبر 12 شروع ہو جاتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کس جگہ پر رہے گا، اس کا مسکن کیا ہوگا دنیا میں، کس جگہ سونپا جائے گا، یعنی کہ کون سی قبر کس جگہ پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سپرد خاک کرے گا، اور سب کچھ ایک صاف دفتر میں موجود ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں ہر ایک چیز کو درج کر دیا گیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو تھا پہلے پانی پر تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ساری چیزوں کی تخلیق کی ہے، یعنی کہ یہ جو زمین اور آسمانوں کی تخلیق اس کے بعد ہوئی ہے، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تمہیں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی دنیا میں بھیجا گیا ہے وَلَنَبْلُوَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ نبلونکم، نون کے اوپر شد ہے، اب جو تجوید پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کو ہم کتنے 3 کاؤنٹس ہو جاتا ہے نا، وہ ایک دو تو نون کے نون ہے، اور پھر وہ جب گننا کیا جاتا ہے اس کو ایک مرتبہ اور روکا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک ایمفسس ہے، اور سب سے زیادہ جو جہاں پر تاکید پیدا کی جاتی ہے جب لام تاکید کے ساتھ نون مشدد آتا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کہ 3 بار کہا کہ ہم ضرور بضرور کسی بھی حال میں جب انسان کو بھیج دیا گیا ہے تو اس کو ضرور بضرور آزمایا ہی جائے گا۔ جبکہ اس سے پہلے تو منکرین ہر ایک انسان کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون بہتر عمل پر ہے اور کون اس کی مطلب احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگر ہے،
یعنی کہ یہ تو ساری جادوگری ہے کہ کوئی دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تو جادوگری ہو سکتی ہے کہ دوبارہ وہ سیدھا ہڈیوں کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کیوں سزا نہیں آ جاتی ہمارے اوپر؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم پر سزا آ جائے گی، ہمارے اوپر پتھر برس جائیں گے، ہمارے اوپر قیامت توڑ دی جائے گی، تو یہ سب ہو کیوں نہیں جاتا ہے؟ مطلب یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، 12 سال ہو گئے سنتے ہوئے، کب یہ سزا آ جائے گی؟ اور اگر سو سو سن رکھو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو قیامت یا موت کے ذریعے سے، انسان کو تو مطلب شخص کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے، تو پھر اس کو خبر ہو جائے گی کہ وہ کس چیز کے اختلاف میں پڑا ہوا تھا۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکریاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اس سے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل میرے تو سارے دل پار ہو گئے۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگوں کا مطلب کمپیرزن کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری پریشانی کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ پریشانیاں ہیں۔ اور جب کوئی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی میں مبتلا کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری ہی کی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم نے جو محنتیں کی تھی اس کا اجر ہمیں ملا ہے، اور اس پر پھر غرور اور تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیریکٹر یہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی شخص کو جو صبر کرنے والا ہے، اگر اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ پھر صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر پریشانی آ گئی ہے تو ضرور میرا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ رہا ہوگا جس کی وجہ سے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی قربت کے لیے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا معاملہ، اور جب ان کو خوشی ملتی ہے تو وہ اس پر تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر دو لوگوں کا تذکرہ کر دیا گیا، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو معاوضے فرماتا ہے اور ان کے لیے بڑے اجر بھی تیار کر رکھے ہیں، اور صبر کا صلہ صرف جنت ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو، آیت نمبر 12، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آ گیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ مطلب آپ کو تو بہت مالدار ہونا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو سونے چاندی کے خزانے ہونے چاہیے تھے، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ یا آپ کے ساتھ تو کوئی ایک فرشتہ لگا ہوا ہونا چاہیے تھا جو کہ آپ کی تصدیق کرتا، لوگوں کو بتاتا کہ آپ نبی برحق ہیں، تو ایسی کوئی چیز آپ کو کیوں نہیں دی گئی؟ تو ہم کیسے آپ کو مان لے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے صرف اور صرف آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ معجزے دکھانے کے لیے۔ باقی جو تمہارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہے، تم اسے ماننا چاہتے ہو تو مانو، نہیں ماننا چاہتے تو یہ تمہارا اختیار ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گڑھ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کا چیلنج کیا تھا، اب 10 صورتوں کا چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب تعداد کم کی جا رہی ہے، کم پر کم پھر کم پھر کم، اس طریقے سے بہت ساری صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بکھرا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی آیتیں لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے آؤ، قرآن لے آؤ، تو یہاں پر اسی کا چیلنج ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس چیلنج کا جواب قرآن میں دے دیا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کر پاؤ گے، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا۔ 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کی مدد لے لو، ان کو مدد کے لیے بلا سکو تو بلا لو،
اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو گے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تم اپنی مطلب جن جھوٹے معبودوں کو، جن کو تم نے اپنا پیشوا اور جن کو اپنا تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان کی مدد لے لو، اور جب وہ تم دیکھتے ہو کہ تم جس کو پکارتے ہو کوئی تمہاری مدد کے لیے راضی نہیں ہوگا، پھر بھی تم اللہ کی کتاب کو ماننے سے کیسے انکار کر دیتے ہو، جبکہ تمہارے دلوں میں یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اس میں کسی بندے کا ہاتھ نہیں، کسی مخلوق کے ذریعے سے بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو محنتیں اگر انسان دنیا کی طلب میں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھتے، اور اس کی ایک ایک محنت کا پھل، اس کی ایک ایک محنت کا اجر اس کو اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کہ کہیں کل کو قیامت میں کھڑے ہو کر وہ اس چیز کا کلیم نہ کر دے کہ اللہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا اور اس کا اجر تو مجھے دیا نہیں گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں سب کچھ دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی ان کو بڑا چڑھا کر مال اولاد ساری چیزیں جو دنیا کے عیش و آرام ہے سب کچھ عطا کر دیے جاتے ہیں، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگے کے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو بھی انہوں نے پراپرٹیز جمع کی، بینک بیلنسز جمع کیے، جو بھی کچھ جمع کیا تھا، سارا کا سارا یہاں تو کسی بھی چیز کی مطلب نہ ضرورت ہے، نہ یہاں پر وہ ساری چیزیں کام آنے والی تھیں۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شخص جس کا دل قلب سلیم ہو، یعنی کہ وہ جن کی جو فطرت سلامت ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں کیا رکھ دیا ہے؟ حق کو پہچاننا رکھ دیا ہے۔ یہ تو وہی اور یہ سارا کچھ جو ہے، جو ہمارا ڈورمنٹ جو کانشیس ہے، جو کہ سویا ہوا ہوتا ہے نا، جو مطلب مطلب ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمارے اندر فیڈ کر دی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ان بلٹ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ روح، ہمارا بدن، سب ہر چیز جو ہے اللہ کی وحدانیت کو پہچانتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود مانتی ہے، لیکن وہ سارا کیا ہے؟ بالکل سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہو چکا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو دوبارہ سے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو جلا بخشنے کے لیے یہ کتاب اور یہ وحی کیا کی جاتی ہے؟ نازل کی جاتی ہے، تاکہ انسان کا جو سویا ہوا جو کانشیس ہے اس کو جگا دیا جائے، اور جگانے کے بعد اس کو بتا دیا جائے کہ حقیقی چیز کیا ہے اور تمہاری فطرت سلیمہ کیا ہے، جس کی طرف انسان مطلب جو تمہارا رب ہے اس کی طرف تمہاری فطرت دوڑنا چاہتی ہے، لیکن تم ہی اپنے اختیار سے اسے اس کی طرف سے ہٹا لیتے ہو۔ تو یہاں پر اسی کی بات کہی گئی کہ جیسے کہ فطرت سلیمہ والا ایک شخص آیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ایک اور چیز بھیج دی گئی، اس کی گواہی کے لیے، یعنی کہ وہی بھیج دی گئی، تو اب وہ اس کا ثبوت بن گیا کہ بھائی وہ جو ایک شخص تھا جو فطرت سلیمہ رکھتا تھا، جو بیلنس کانشیس رکھتا تھا، اس کی تصدیق، اس کا جو کنفرمیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کر دیا۔ اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی شہادت کی تائید کے لیے بھیج دیا گیا، یعنی کہ وحی کو بھیج دیا گیا۔ اور پھر پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، یعنی اس سے پہلے تورات بھی آ چکی تھی، اس کا بھی یہی کام تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو راہ حق پر اور لوگوں کو حکمت سکھائے۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو رخ ہے اللہ کی طرف پھیر دیا، وہ شخص جس کی فطرت سالم ہو، کیا وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یعنی ہرگز نہیں، وہ شخص تو صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑ جانا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب تم پر نازل کر دی ہے تو اس میں تم شک میں پڑنا اور نہ امت اس چیز میں شک میں پڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کتاب کے نزول پر ہی کہہ دیا کہ یہ کتاب کیا ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں۔ اور ایک جو شخص تھے، سائنٹسٹ تھے، تو وہ اسی بات پر ایمان لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی، اور وہ جو آتھر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو پریفیس لکھتا ہے، جو فور ورڈز لکھے جاتے ہیں ان کے اندر دیباچے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اگر اس کتاب میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو یا کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی مطلب وہ دکھائی دے، کوئی بھی ٹائپو یا کچھ بھی قسم کی چیزیں دکھائی دیں، تو آپ آتھر کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آتھر اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہے۔ واحد یہ کتاب میں نے دیکھی کہ جس نے کتاب جب آتھر نے لکھی ہے تو اس کے اندر پہلا لفظ لکھ دیا کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ میں نے صرف اسی کتاب میں دیکھا، کسی بھی اس کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ اب ان کے جو وہ تھے ان کا نام ہمیں یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ شخص جو تھے اس بات پر ایمان لے کر آ گئے کہ مجھے لاکھوں کتابیں پڑھنے کے بعد صرف اسی کتاب میں یہ بات پتہ چلی کہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی بھی مطلب ہر قسم کے ریب سے یہ پاک ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ یعنی کہ جن کو یہ لوگوں نے وہ بنا دیا اپنا معبود، یہی ان کے خلاف کل کو کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ ان سب نے ہمیں معبود، ہم تو نہیں جانتے کہ یہ جو ہیں انہوں نے ہماری پرستش کی، ہمیں معبود بنایا، یا اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے، اور یہ سارے ان کے باطل معبود ان سے گم ہو جائیں گے اس دن۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوجتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں، ان کے جو کان ہیں وہ کسی بھی حقیقت کو، کسی بھی نصیحت کو اور حق کو سننے سے کیا تھے؟ قاصر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سماعتوں پر کیا ڈال دیے تھے؟ پردے ڈال دیے تھے، اور انہیں کچھ نہیں سوجتا تھا، یعنی کہ یہ ساری نصیحتوں کو اور ساری حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ذرا اس مثال میں غور کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ کون لوگ جو حق کو پہچاننے اور سننے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، تو وہ اندھے اور بہروں کی طرح ہیں۔ جس طرح سے جانور ہوتا ہے کہ اس کو جب چرواہا ہانکتا ہے تو وہ صرف آ کی صدا کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، مطلب اسے کوئی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ ویسے اس سے بھی بدتر یہ جانور ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحتوں کو سننے سے اور سمجھنے سے کیا ہیں؟ اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بینا کہا اور ان کو سماعت والا کہا، جو اللہ کی نصیحتوں کو اور حق کو سننے پر آمادہ ہیں۔ آیت نمبر 26۔ اور ایسے ہی حالات جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اب یہاں سے وہ جو تذکرہ ہے انباء رسول، وہاں پر سب سے پہلے جو پری ابراہیمک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے قبل جو واقعات تھے 3 نبیوں کے، تو اس میں سب سے پہلا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا، کیونکہ نوح علیہ السلام سے دوبارہ سے دنیا تعمیر وہ ہوئی ہے، بسائی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو تھی وہ ساری دنیا نیست و نابود کر دی گئی تھی، غرق کر دی گئی تھی۔
آئی ایم سو سوری، نہیں نہیں سوری، آئی ایم سو سوری، ہم نے کیا کہہ دیا. نوح علیہ السلام کے بعد ساری دنیا کو غرق کر دیا گیا تھا. نوح علیہ السلام جو ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کو، کیونکہ وہ ان کے بعد سے وہ سارے جو لوگ بچا لیے گئے تھے انہی سے دوبارہ سے دنیا کی شروعات ہوئی، جس طرح سے آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی تھی. تو اب یہ تین نبیوں کا جن کا ذکر ہونے والا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا، اس میں سب سے پہلے ہے نوح علیہ السلام. اور ایسے ہی حالات جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اور ہمارے یہاں کمزور تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا، یہ تمام نبیوں کے اندر خاص طور پر جو وہ طبقہ ہوتا ہے جو سرداروں کا طبقہ ہوتا تھا، جو تھوڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے تھے، جو تھوڑے مالدار ہوتے تھے، وہ سب سے پہلے انکار کرتے تھے نبیوں کا. اور سب سے پہلے جو ایمان لے کر آتے تھے وہ کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے، تو سب سے پہلے وہ نبیوں کو مانا کرتے تھے. اب جب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم سے کچھ کسی درجے بہتر ہوتے تو ہم کیا کرتے، تمہاری بات پر ایمان لے آتے. یعنی کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو نہ، تمہاری کوئی رچنس میں یا کوئی ویلتھ تمہاری اتنی زیادہ ہے ہم سے کہ ہم تمہاری باتوں کو مان لیں، یا تم کسی عہدے میں ہم سے بڑے ہو، یا تم مالداری میں ہم سے بڑے ہو، یا کسی اسٹیٹس میں ہم سے بڑے ہو. تم کہیں تو ہم سے بڑے ہوتے تاکہ ہم تمہاری بات کو مان لیتے. اور تمہارے اوپر تو وہ سارے کمزور لوگ ایمان لے آئے ہیں جن کو نہ دنیا، مطلب لوگ جن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. اے برادران قوم، اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنے خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ یعنی کہ نبوت مجھے دے دی گئی، رسالت دے دی گئی، میرے پاس میسیجز بھیج دیے گئے اور میں اس حق بات کو تم تک پہنچاتا ہوں اور وہ تمہیں نظر نہیں آتی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپ چپیک دیں. اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں طلب کرتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے والا ہے؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا. یعنی نوح علیہ السلام نے سارے کلیریفیکیشن دے دیے کہ میں کوئی ایسا مطلب کوئی الگ سا کوئی جادوگر ٹائپ کا یا کوئی ایسے معجزے اور وہ سب نہیں دکھا رہا ہوں، میں اللہ کا احکام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اور میں اس سب سے اہم بات ہے کہ تم سے اس پر کسی بھی قسم کا اجر نہیں طلب کیا، نہ میں نے تم سے کوئی مال و جائیداد مانگی ہے، نہ کسی قسم کا اور اجر مانگا ہے، تو میں تو تمہارے اوپر صرف حق پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بندوں کو چن لیا ہے، ان کے اندر کوئی خیر پائی ہے اسی لیے ان کو بشرف اسلام کیا ہے. اگر ان کے اندر کسی بھی قسم کی خیر نہ ہوتی تو وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہوتے.
تو جو تم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مالداری میں کم ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایمان کو زیادہ ترجیح دیتا ہے مال کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں نوح علیہ السلام نے ساری ان کے ساتھ تبلیغ کی۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، یعنی کہ اتنے سال ہو گئے تمہیں یہی بات کرتے ہوئے، اب بہت حجت ہو گئی، اب ہم نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اس سے روک دو، یعنی اس عذاب کو تم روکنے کے پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہارے قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم نہ کھانا، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جب لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ آیت نمبر 39۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جب تبلیغ کر لی، 950 سال اللہ کی دعوت کو پہنچا دیا، اور پھر انہوں نے جب انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ایک کشتی تیار کریں۔ تو نوح علیہ السلام جو جنگلات میں سے لکڑیاں لے کر آ کر کشتیاں تیار کر رہے تھے، اب وہ علاقہ ایسا تھا جہاں پر دور دور تک پانی نہیں تھا، تو اسی لیے یہ لوگ جو تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسا کرتے تھے، اور کیونکہ نوح علیہ السلام اس کی بھی بات بتایا کرتے تھے کہ یہ جو کشتی ہے یہ تیرے گی اور سارا کچھ ہوگا اور پانی ابلے گا، تو یہ سارے کیا کرتے تھے، اس بات پر ہنسا کرتے تھے کہ یہاں پر بھی پانی ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی کشتیاں تیریں گی، اور بہت انہوں نے ٹھٹا کیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ مکمل کر لی، اللہ نے یہاں پر کشتی بنانے کا حکم دے دیا، تو فرما دیا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی شخص جب کشتی بنانا شروع ہو گئی تو فرما دیا گیا کہ اس کے بعد اب کوئی ایمان نہیں لانے والا ہے۔ لگ بھگ 80 لوگ جو تھے نوح علیہ السلام کی بات پر ایمان لائے تھے، اس میں سے 4 بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے، اس میں 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے ایمان لے آئے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا اپنی ماں کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں ہو گیا۔ جو ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ دونوں مشرک تھے، اور وہ اسی میں پڑے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ اور یہ جو 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور باقی جو ایمان والے تھے سب ملا کر 80 لوگ، اور جو جانور تھے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا تھا چرند پرند اور جانوروں کو بھی اس میں ایک ایک جوڑے کو شامل کر لو، کیونکہ ابھی ان کی بھی نسلیں چلانی ہیں، جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی بھی نسلیں چلنی ہیں، تو ان کا بھی ایک ایک جوڑا کیا کر لیا جائے، اس کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ تو 3 سیٹ کا 3 فلورز کا ایک شپ بنایا گیا، جس کے اندر ایک فلور میں جانوروں کو رکھا گیا، اور دوسرے میں پرندوں کو رکھا گیا، تیسرے میں انسانوں کا جو فلور تھا، اس طریقے سے 3 فلورز کی کشتی بنائی گئی۔ اب یہاں تک جب ہمارا حکم آ گیا وہ تنور ابل پڑا۔ اب جو نوح علیہ السلام کو نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہوگی کہ یہ عذاب آنے والا ہے تو ہم کشتیوں میں سوار ہو جائیں، تو انہوں نے
فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو جلتی ہوئی انگیٹھی ہوتی ہے نا، جس کے اندر جو پرانے زمانے میں جو کھانا پکایا جاتا تھا، جو تندور ہوتا ہے، تو اس تنور میں سے پانی ابلنے لگے گا. تو یعنی کہ جب سمجھ لے کہ وہ جلتی ہوئی انگیٹھی میں سے پانی نکل پڑے، تو سمجھ جانا کہ اب عذاب کی شروعات ہونے والی ہے. اب تم جا کے سارے لوگ جو ایمان والے ہوں وہ کشتیوں میں سوار ہو جانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو غرق کر دیں گے. ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی رکھ لو، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی، یعنی کہ جو کافر ہیں ان کو چھوڑ دو. اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کشتی ان لوگوں کے لیے چلی اور چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی اتنی اتنی اونچی موجیں اٹھ رہی تھی جیسے کہ کوئی پہاڑ ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرما دے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. یعنی وہ پہاڑ سے بھی بلند جو موجیں اٹھ رہی تھی، اس موج نے نوح علیہ السلام کے ایک چار میں سے ایک بیٹے کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، کیونکہ وہ کافروں میں شامل تھا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا. اب یہ صرف زمین سے پانی نہیں نکل رہا تھا، بلکہ آسمان سے بارش بھی زاروں قطار ہو رہی تھی، اور ساری نیچے سے وہ بھی مطلب پانی بھی ابل رہا تھا. تو سمجھ لیں نیچے سے فلڈ آ رہا تھا اور اوپر سے بارش کا طوفان آ رہا تھا. تو یہ جو کشتی تھی یہ صرف ایمان والوں کے لیے، باقی سارے لوگ جو تھے اس میں غرق ہو گئے. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ پر اٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دے دی ظالموں سے اور جو شرک کرنے والے لوگوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو نجات دے دی. اور جودی پہاڑ نامی ایک پہاڑ ہے، تو اس پر جودی نام کا، اس پر یہ کشتی جا کر اٹک گئی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. یعنی کہ اب ان کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی. جب وہ پہاڑ پر آ گئے، رک گئے، تو اب جو محبت تھی باپ والی وہ جاگ گئی. اب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مطلب میرا جو بیٹا تھا اس کو کم از کم بخش دیا جائے. جواب میں ارشاد ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا اور وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہاں پر دعا ہے آیت نمبر 47 میں، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی